اگر گاڑی سے جائیں تو ڈھاکہ سے تقریباً 2.5 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، اور اگر مشرقی پاکستان کے بارڈر سے جائیں تو 15 منٹ کا سفر بنتا ہے کہ بھارت میں ایک شہر ہے جس کا نام اگرتلا ہے۔ وہاں پر 1964 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے بھارتی فوجی افسران اور شیخ مجیب الرحمان اور اس کے ساتھیوں کے درمیان۔ وہاں پر ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اس منصوبے میں ایک پلاٹ تیار کیا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ کس طرح کام کرے گا۔ یہ منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں موجود جو فوجی ہیں، جو بنگالی ہیں، یہ بغاوت کر دیں گے، اور نہ صرف بغاوت کر دیں گے بلکہ مغربی پاکستان کے جو فوجی وہاں پر ہیں ان کو گرفتار کر دیں گے۔ جب یہ خبر مغربی پاکستان میں پہنچے گی تو وہ مشرقی پاکستان میں ان کے مدد کے لیے آئیں گے، تو بھارت بحری راستہ بھی روک دے گا اور فضائیہ راستہ بھی روک دے گا، اور اس کے بعد یہ فوجی بنگلہ دیش کی خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ 1964 میں یہ میٹنگ ہوئی، شیخ مجیب الرحمان اور اس کے ساتھی واپس آ گئے۔ یہ واقعہ سچا ہے جھوٹا ہے، یہ میٹنگ ہوئی نہیں ہوئی، یہ راز آج تک راز ہے، لیکن یہ ایشو اس وقت سب سے بڑا ایشو تھا جس نے آگے جا کر بہت زیادہ اثرات چھوڑے۔ پورا واقعہ سنیے، آپ کو یہ ساری سازش سمجھ آ جائے گی۔ جب 1964 میں یہ میٹنگ کر کے شیخ مجیب الرحمان اس کے ساتھی واپس مشرقی پاکستان آ گئے، اس کے بعد 1965 کی جنگ بھی ہوئی اور دوسرے معاملات بھی ہوئے، لیکن شیخ مجیب الرحمان اس منصوبے پر بھی کام کرتے رہے اور اپنی سیاسی کوششیں جو وہ بڑی دیر سے کر رہے تھے اس کے اوپر بھی وہ کام کرتے رہے۔ 1965 کی جنگ جب پاک بھارت کے درمیان ہوئی تب بھی یہ منصوبہ چل رہا تھا۔ 1966 میں شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے، اور ان 6 نکات کے بعد پاکستان کے ڈیفنس کے قانون کے تحت شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر دیا گیا۔ جب شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا تو 1964 میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں پاک بحریہ کے ایک کمانڈر معظم حسین بھی شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ موجود تھے۔ جب شیخ مجیب الرحمان کو 1966 میں گرفتار کیا گیا تو کمانڈر معظم حسین کی سرگرمیاں پاک فوج کو کچھ مشکوک لگی، تو انہوں نے معظم حسین کے اوپر نظر رکھنی شروع کر دی، اور جب ان کو پاک فوج کو یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح کا کوئی منصوبہ بن رہا ہے تو 28 لوگوں کو معظم حسین سمیت گرفتار کر دیا گیا، اور شیخ مجیب الرحمان جو پہلے بھی حراست میں تھے ان کے اوپر باقاعدہ ایک مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگرتلا سازش کیس میں ان کی پیشیاں ہوتی رہیں، ملٹری کورٹ میں یہ پیش ہوتے رہے، اور ایک دفعہ 2 ملزمان نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس فرار کی کوشش میں ایک ملزم ہلاک ہو گیا اور ایک زخمی ہو گیا، اور جب یہ خبر مشرقی پاکستان پہنچی تو وہاں پر ہنگامے پھوٹ پڑے، کیونکہ وہ سارے بنگالی تھے، سارے بنگالیوں کے بڑے رہنما تھے جو اگرتلا سازش کیس میں شیخ مجیب الرحمان، کمانڈر معظم حسین اور اس کے ساتھ 28 لوگ تقریباً ملٹری کورٹ کے سامنے اس سازش کیس میں پیش ہو رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد کہ جس میں ایک ان کا بنگالی لیڈر ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا، تو مغربی پاکستان میں پہلے ہی ایک تحریک چل رہی تھی ایوب خان کے خلاف، کہ جس میں طلبہ بڑی تعداد میں ایوب خان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور ایک طرف مشرقی پاکستان میں اس اگرتلا سازش کیس میں ہلاک ہونے والے ملزم اور زخمی ہونے والے ملزم اور شیخ مجیب الرحمان کی وجہ سے بڑی تعداد میں جلسے جلوس اور احتجاج ہو رہے تھے۔ 1969 میں ایوب خان نے ایک تقریر کی اور ایک بیان جاری کیا کہ وہ اگلے الیکشن میں امیدوار نہیں ہوں گے، اور اس سے اگلے ہی دن اگرتلا سازش کیس کے تمام ملزمان کو رہا کر دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ پہنچے تو وہاں پر ان کا ایک فقید المثال استقبال کیا گیا۔ یہ گھر میں اپنی بیٹی حسینہ واجد سے ملے، اپنے باقی فیملی ممبر سے ملے، بعد میں جیپ میں آ کر بیٹھے اور ریس کورس میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے غیر بنگالیوں کے خلاف سخت تقریریں کی، ایوب خان کے خلاف سخت تقریریں کی، اور اس کے بعد ایوب خان جو مشرقی پاکستان میں جو بڑی تحریک طلبہ کی چل رہی تھی، اور مغربی پاکستان میں بھی ایوب خان کے خلاف بڑا احتجاج ہو رہا تھا،
طلبہ کی صورت میں، اسٹوڈنٹ یونین کی صورت میں، تو ایوب خان ان احتجاج کی داب نہ لاتے ہوئے جنرل یحییٰ خان کو سب کچھ سونپ کر، آرمی چیف اس وقت جنرل یحییٰ خان ان کو سونپ کر خود رخصت ہو گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے وعدہ کیا کہ وہ 4 ماہ میں الیکشن کروا دیں گے، جلد سے جلد الیکشن کروا دیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے سخت شرائط بھی رکھ دی۔ انہوں نے کہا جو بھی جمہوری حکومت آئے گی اس کا سب سے پہلے یہ کام ہوگا کہ پاکستان کے لیے ایک آئین تشکیل دے گی، اور اگر 3 ماہ میں وہ حکومت آئین تشکیل نہ دے سکی تو اس کی حکومت بھی ختم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پاک بھارت کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی، 1971 میں ایک جنگ ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا پاکستان کیوں الگ ہوا، میں نے پاکستان ٹوٹتے دیکھا۔ اس کی تیسری ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا تھا، اس میں بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں کون کون سے عوامل تھے، بھارت کی طرف سے کیا ہوتا رہا، پاکستان کی طرف سے کیا ہوتا رہا، پاکستان میں شہری کیا کرتے رہے، اور بنگلہ دیش میں کتنے بنگالی ہلاک ہو گئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ پاکستان میں نے ٹوٹتے دیکھا کہ منی سیریز کی کس تیسری، اس کے بعد انشاءاللہ لازمی دیکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔